آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے پیدا نہ کرتا تو یہ تمام کائنات کو تخلیق نہ کرتا، نہ آدم ہوتے، نہ یہ جنت دوزخ ہوتی، نہ یہ لوح و قلم ہوتے، نہ یہ عرش فرش ہوتے، نہ یہ فرشتے ہوتے، نہ یہ زمین و آسمان ہوتے، کچھ بھی نہ ہوتا۔ کیا وجہ تخلیق کائنات ہے؟ اللہ نے محبوب کی محبت میں ساری کائنات بنائی۔ ساری کائنات کی وجہ کیا ہے؟ وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور دیکھیں علماء کرام فرماتے ہیں کہ روز محشر جو ہے نا، وہ فرمایا کہ وہ صرف اور صرف آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان محبوبیت دکھائی جائے گی، شان محبوبیت دکھائی جانے والا دن ہے وہ۔ بس روایات میں آتا ہے کہ دوزخ چنگاڑے گی، یعنی اس کی اتنی گرجدار ایسی خوفناک آواز ہوگی کہ تمام اہل محشر سجدہ ریز ہو جائیں گے، گر جائیں گے زمین پر، اور ہر کوئی یہ کہے گا یا ربی نفسی 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 ہوگا، ہر کہے گا یا اللہ میری جان میری جان میری جان مجھے بخش دے۔ ایسا وہ خوفناک دن ہوگا، پریشانی والا دن ہوگا، ہر بندہ نفسی نفسی کرے گا، بلکہ یہاں تک لوگوں کا یہ عالم ہوگا، مخلوق کا یہ عالم ہوگا کہ یا اللہ تو میرے سارے گھر والوں کو جہنم میں بھیج دے، میرے ملنے جلنے والوں کو جہنم میں بھیج دے، ساری دنیا کو جہنم میں بھیج دے، مجھے تو جہنم سے بچا لے۔ وہ جہنم اتنی خوفناک جہنم ہوگی، جو اس کی آواز ہوگی اور جہنم کا جو منظر ہوگا اتنی خوفناک آگ ہوگی، اس کو دیکھ کے جو ہے وہ انسان کو جو ہے یہ حواس باختہ ہو جائے گا کہ یا اللہ سب کو جہنم میں بھیج دے، مجھے جنت میں بھیج دے۔ آتا ہے کہ اس محشر کے دن ایک آواز آئے گی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ اب سارے لوگ حیران ہوں گے کہ ہر بندہ نفسی نفسی کر رہا ہے، یہ آواز اتنی دردناک آواز کہاں سے آ رہی؟ جو اپنا سوال نہیں کر رہی، اپنی امت کا سوال کر رہی ہے، جو اپنا سوال نہیں کر رہی امت کا سوال کر رہی ہے۔ تو جب سام لوگ دیکھیں گے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی، تو دیکھیں گے کہ وہ اللہ کے محبوب آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، کہ جو اس دن بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے یا اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں جبار ہوں، قہار ہوں، کس کی جرت ہے میری بارگاہ میں کلام کرے؟ تو کسی نبی کو بھی جرت نہیں ہوگی کہ رب کی بارگاہ میں کلام کر سکے۔ لوگ بھی جائیں گے، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، تمام انبیاء کرام کے پاس جائیں گے کہ آپ ہماری مدد کریں، آپ دستگیری فرمائیں، رب کی بارگاہ میں دعا کریں۔ فرمایا کہ نہیں، آج ہماری جرت نہیں ہے کہ رب کی بارگاہ میں کلام کر سکیں۔ تو پھر تمام مخلوق جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے، سجدہ ریز ہوں گے، آنکھوں سے آنسو ٹپکیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کا جو جلال ہوگا نا، جلال آتا ہے کہ جمال میں بدل جائے گا۔ اللہ فرمائے گا محبوب بتا تو کیوں روتا ہے؟ کسی نے تجھے رلایا، کسی نے تجھے غم میں مبتلا کر دیا، کسی نے تجھے رلا دیا، بتا مانگ تو کیا مانگتا ہے؟ تو جو مانگے گا تجھے عطا کیا جائے گا۔ اور قربان یا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، یا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کا سوال کریں گے، یا اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت گناہ گار ہے، میری امت کو بخش دے۔ تو فرمایا کہ میں تیری امت کو بخش دوں گا، اور اس وقت تک بخشتا جاؤں گا جب تک تو راضی نہیں ہوتا، جب تک تیرے چہرے پہ خوشی نہیں آتی، تیری امت کو بخشتا چلا جاؤں گا، بخشتا چلا جاؤں گا، بخشتا چلا جاؤں گا۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر کب اپنے رب سے راضی ہوں گے؟ فرمایا کہ جب تک ساری امت کو جنت میں نہ لے جاؤں سوائے اس کے جس نے میرا انکار کیا۔ پھر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کون بدبخت ہوگا جو آپ کا انکار کرے گا؟ کہ آپ کا انکار کون کرے گا؟ فرمایا کہ جس نے میری سنت کا انکار کیا اس نے میرا انکار کیا۔ فرمایا کہ سوائے اس کے ہر کسی کو جنت میں لے جاؤں گا۔ دیکھیں ایک بندہ سنت پہ نہیں چلتا، لیکن اس کو احساس ہے کہ یار مجھے سنت پہ چلنا چاہیے، سنت کا احترام ہونا چاہیے۔ آپ نہیں چلتے، مثال ہے کسی کی داڑھی نہیں ہے، لیکن اس کو اس چیز کا احساس ہے، احساس ندامت ہے کہ یار مجھے داڑھی رکھنی چاہیے، نبی پاک کی بڑی پیاری سنت ہے، نہیں عمل کرے لیکن آپ کے دل میں احترام ہے، یہ سنت کا انکار نہیں ہے۔ سنت کا انکار ہوتا ہے آپ داڑھی سے نفرت کریں، یا کسی نے داڑھی رکھ لی تو آپ اس کا مذاق اڑائیں، یہ ہوتا ہے سنت کا انکار، کہ اس نے سنت کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا، کیا اس داڑھی کی وجہ سے آپ کسی کو ذلیل کرتے ہیں؟ کوئی بھی سنت ہے، آپ کوئی شخص سنت پہ چل رہا ہے آپ اس کا مذاق اڑائیں، تو دیکھیں وہ طریقہ کس کا ہے؟ وہ نبی پاک کا طریقہ ہے۔ اگر غور سے دیکھیں تو آپ نبی پاک کے طریقہ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ سوائے اس کے جس نے میرا انکار کیا۔ اس لیے یہ ذرا تھوڑا سا آپ اس معاملے میں تھوڑا نا آپ محتاط ہوا کریں، کبھی بھی سنت کی وجہ سے اس کا مذاق نہ اڑائیں، بلکہ اس کو آپ خوش ہوں کہ دیکھو یہ بندے نے بڑا اچھا کام کیا۔ مثال آپ کوئی شادی ہو رہی ہے، سارے کھڑے ہو کے کھانا کھا رہے ہیں مثال کے طور پر، اب وہ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے کہ نہیں میں نے بیٹھ کے کھانا کھانا سنت، کھڑے کھانا خلاف سنت ہے، تو آپ اس کا دل سے کہیں واہ جی واہ ماشاء اللہ بڑی اچھی بات ہے، یار میں نے نہیں کیا، میں احساس اس کے اندر کہ میں غلط ہوں، یہ بندہ صحیح ہے، نبی پاک کی سنت پہ چل رہا ہے، خود بھی عمل کرنا چاہیے۔ اگر نہیں بھی کرتے کم از کم آپ کے دل میں سنت کا احترام تو ہونا، یہ نہیں آپ اس سنت کا مذاق اڑانا شروع کر دیں، کوئی سنت پہ چل رہا ہے اس کا مذاق اڑائیں، اس کو جناب اس کو ذلیل کریں کہ اچھا تو سنت پہ چلتا ہے، اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیں، تو یہ ہوتا ہے سنت کا انکار۔ اس لیے بھی اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم کہیں کسی کی سنت کی وجہ سے مذاق تو نہیں اڑا رہے کہ وہ سنت پہ چلتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، داڑھی رکھتا ہے، سنت کے مطابق چلتا ہے، تو آپ اس کا مذاق اڑائیں کہ اچھا تو بڑی سنت پہ چلتا ہے، اچھا تو بڑا نیک ہو گیا، اچھا جی تو ایسے ہے تو ویسے ہے، ٹھیک ہے نہیں۔ اور ہر امتی کو چلنا چاہیے، نبی پاک کی سنت کا احترام کرنا چاہیے اور نبی پاک کی سنت پہ چلنا چاہیے۔ جب دیکھیں جب بندہ عشق کرتا ہے نا پھر وہ اپنی ہستی بھول جاتا ہے،
پھر وہ وہی کرتا ہے جو اس کا محبوب چاہتا ہے، اس کی اپنی مرضی ختم ہو جاتی ہے۔ عشق میں ہوتا ہی ایسے ہے۔ دیکھیں عبادت سے آپ کو نا جنت ملتی ہے، ثواب ملتا ہے، محبت سے محبوب ملتا ہے، عشق سے محبوب ملتا ہے۔ اگر آپ کو اللہ سے قرب ملے گا تو وہ عشق و محبت سے ملے گا۔ اس لیے علماء کرام اور اولیاء کرام فرماتے ہیں عشق کی ایک ایسی سواری جس پہ سوار ہو کر بندہ رب کا قرب حاصل کر سکتا۔ عشق کے بغیر کبھی بھی محبوب نہیں ملتا، اس لیے عشق کریں، اللہ رسول سے عشق کریں، عشق کریں گے تو آپ کو ان کا قرب ملے گا۔ تو عشق میں اپنی مرضی ختم ہو جاتی ہے۔